تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہ عورتوں والی حرکتیں نہ کرو، اگر ٹکرانا ہے مسلمانوں سے واضح الفاظ میں ٹکراؤ نا۔ قرآن کریم کیا جلا، عورتوں سے کوئی کام نہیں بنتا۔ آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں، بچوں کو مارتی ہے، چیزیں اٹھا کے پٹک رہی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ شوہر سے لڑ نہیں سکتی، اس تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتی۔ اچھی بات ہے، نہیں لڑنا چاہیے۔ ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے کوئی کام نہ ہو تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکے گی، برتن آپس میں ٹکرائے گی، معصوم بچوں کو مارے گی، شور شرابہ کرے گی۔ یہ سویڈن والے، ڈنمارک والے، امریکہ والے، فرانس والے، جرمنی والے یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کی غیرت سے نہیں ٹکرا سکتے، مجاہدین سے نہیں ٹکرا سکتے۔ انہیں پتا ہے کہ پھر ہمیں روس کی طرح پارا پارا کر دیں گے، پاش اور قلعہ کما کر دیں گے، جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ یہی کر رہے ہیں، پھر قرآن کریم کے نسخے چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہے تو تمہاری حکومت ہے۔ جس دن قرآن کریم مٹ جائے گا پھر یہ دنیا کا نظام بھی مٹ جائے گا۔ در شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والنبی الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستو، ساتھی بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عمل زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عید کا موسم چل رہا ہے اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بس مختصر خطبہ اور مختصر بات ہو اور اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی مصروفیات میں اور کام کاج میں لگ جائیں، مگر پھر ارادہ ہوا چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جہاں مسلمانان عالم قربانی جیسا اہم فریضہ اور بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ یہ عمل دہراتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی یادگار کو، لمحات کو، ان کی آئیڈیل اور نمونہ کو ہر سال مسلمان زندہ اور تابندہ کرتے ہیں، ایک نئی روح پھونکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں 10 ذی الحج کو ایک نبی کٹ رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قربانی 10 ذی الحج کو ایک نبی دے رہا ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 18 ذی الحج کو ایک نبی کے داماد قربانی دے رہا ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں تو ایک نبی گردن کٹوا رہا ہے، دوسرا جانب ہم دیکھتے ہیں 18 ذی الحج کو ایک نبی کا صحابی گردن کٹوا رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو ایک نبی جسم سے خون نکالنے کے لیے لیٹا ہوا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ایک صحابی 18 ذی الحج کو اپنی گردن کٹوا کر خون نکال رہا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں وہ نبی کٹا نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کٹے نہیں، ان کی جگہ اللہ نے ایک دمبا، ایک مینڈا پیش کر دیا جنت سے،
لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں 18 ذی الحج کو دہر داماد پیغمبر ہم زلف حیدر ناشر قرآن جامع القرآن خاتم قرآن قاری قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہتا ہوا لہو نظر آتا ہے، اور ان کی گردن سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان کی والہانہ اور ایک مظلومانہ شہادت کا دن ہے 18 ذی الحج کو۔ اسی پر مختصر بات ہوگی کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، یہ پیغمبر کے کون سے صحابی تھے، ان کا مقام دین اسلام پر کیا تھا، ان کی سوانح حیات کیا تھی، ان کی خدمت کیا تھی، ان کا دور حکومت کس طرح مثالی تھا، اور ان کی شہادت کا مظلومانہ واقعہ کیا تھا۔ سردست ان میں مختصر صرف بات ہوگی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نام ان کا عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، اور کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، اور ان کی والدہ عروہ بنت قریظ ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے تراش کتاب کے اندر، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدظل عالی نے ان کی کتاب تراش، ان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ما کتب علی خاتم عثمان، حضرت عثمان نے اپنی انگوٹھی پہ کیا لکھوایا ہوا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انگوٹھی پہ جو لکھوانے کا واقعہ ہے وہ در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ السلام جب سلاطین عجم کو، عرب کو خط لکھا کرتے تھے، دنیا کے بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے، تو وہ خط کے آخر پہ نبی علیہ السلام مہر ثبت کیا کرتے تھے اپنی انگوٹھی کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پہ جو نقش لکھوایا ہوا تھا وہ محمد الرسول اللہ، یہ لفظ لکھوایا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے۔ پھر یہ دور صدیقی آیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ کچھ اسی طرح ایک جملہ لکھوایا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دور فاروقی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پہ جو لفظ لکھوایا ہوا تھا وہ لفظ کچھ اس طرح تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ عمر تیرے لیے موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جو مشہور واقعہ ہے، گشت کر رہے تھے اور ایک جھوپڑی سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے دودھ میں پانی نہیں ملتا، پانی میں دودھ ملا جاتا ہے، پانی میں دودھ، یعنی دودھ میں دودھ نظر ہی نہیں آتا، اس میں پانی ہی پانی نظر آتا ہے، ورنہ آپ ابالیں گے اس کے اندر ملائی بالکل نہیں ہے۔ تو من غش فلیس منا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ، یہ بناوٹ، یہ ایک لحاظ سے دھوکہ کے اندر ہی داخل ہے۔ وہ دور فاروقی تھا، تن ہے تنہا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا پاکستان، پورا پاکستان، 4 پاکستان اس کے اندر آرام سے آ جائے۔ 22 لاکھ مربع میل، ہمارا پاکستان 4 لاکھ مربع میل یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، وہ 22 لاکھ مربع میل جس پہ 4 پاکستان آرام سے آ جائے، اتنی بڑی جگہ کی حکومت کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ نہ سمجھے دور فاروقی، یہ دور صدیقی، یہ دور عثمانی، یہ دور علوی ہے، بس یہ مدینہ طیبہ اور ملک شام اس کے آس پاس کے مضافات، دیہات قصبہ ہے، بستی شہر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا پرچم کہاں کہاں تک دہرایا تھا اور لہرایا تھا، اس کا اندازہ پھر دور معاویہ میں نظر آئے گا، جنہوں نے نفس دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، 64,65,000 مربع میل پر پوری دنیا کا جغرافیائی نقشہ آپ اٹھائیں گے تو 1,20,000 مربع میل، اور جن میں تقریباً آپ کو 72 لاکھ مربع میل میں پانی ہی پانی نظر آئے گا۔
پانی ہی پانی نظر آئے گا. کچھ حصے بنے تقریباً 58 کے قریب, اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو حکومت کر رہے ہیں وہ 64,65,000 مربع میل پر. انہوں نے خوش نہیں دریاؤں میں دین کو پہنچایا ہے. انہوں نے صرف شہروں میں, بستیوں میں, گاؤں اور دیہات میں نہیں, سمندر کے جزیروں میں 300 قرآن کریم کے حافظ بھیجے ہیں. اللہ کا دین, پیغمبر علیہ السلام کے پیغام اور تعلیمات کو انہوں نے وہاں تک پہنچایا جہاں انسانی عقل سوچنے پر مجبور ہے. یہ دور فاروقی ہے, گشت کر رہے ہیں, گشت. آج ہمارا گورنمنٹ نظر نہیں آتی. سندھ گورنمنٹ ہو, کراچی کی گورنمنٹ ہو, آپ کو ملنے کے لیے ایک عرصہ لگے گا, ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. وہ آپ کے آمنے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا. ملاقات کے لیے بہت پروٹوکول چاہیے, بہت مشورے اور مشاورت چاہیے, بہت زیادہ سورس لگانا پڑے گا. لیکن یہ دور فاروقی دیکھیے, عجیب دور ہے. کسی کا خوف اور ڈر ان کے دل و دماغ پہ ہے ہی نہیں. کیسر و کسرا جیسے سپر پاور امریکہ کو اس دور کے, روس اور امریکہ کو پاؤں سے صحابہ نے رون دیا تھا. یہ فاروق اعظم ہے, تنہا مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. ماں بیٹی سے کہہ رہی, بیٹی پانی, دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں پانی ملا, القل ما فی اللبن. بیٹی نے کہا اماں عمر کو پتہ چل جائے گا, عمر دیکھ لے گا. کہا عمر تو ہے نہیں. کہا عمر نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن عمر کا رب تو ہے. کیسا خوف الہی تھا دل و دماغ کے اندر. اس لیے فرمایا خوف الہی ہو, دل میں اللہ کا ڈر ہو, چاہے جلبت ہو یا خلبت ہو, انسان خود گناہوں سے بچ جائے گا. اسے پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک کیمرہ لگا ہوا, مجھے آپ کو پتہ چل جائے کیمرہ لگا, وہاں ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو ریکارڈ میں آ جائے. لیکن وہ ہم نہیں جان رہے. علم یعلم بان اللہ یرا, ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے ہمیں دیکھ رہا ہے, بالکل قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ شہرک سے زیادہ ہمارا قریب ہے. وہ دیکھ رہا ہے. ہمیں یقین نہیں, ہمیں اذہان نہیں, ہمیں دھیان نہیں, اس طرف توجہ نہیں ہے. وہ دور تھا, قرون اولا کا زمانہ تھا, پاکیزہ اور پاکیزگی دور تھا. کہا کہ عمر نہیں, لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. بس یہ عمر کو ادا اور یہ جملہ بہت پسند آیا. صبح ہوتے ہی اس گھر پہ, جھونپڑی پہ پیغام نکاح بھیجا. کہا اس بچی کو بھی لے آؤ, میں اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. اور روزانہ دارالحکومت میں جانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو سے کہتے, وہ جملہ ذرا گیٹ پہ آ کر مجھے دہرایا کراؤ, جو جملہ تم نے پہلے کہا تھا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب دیکھ رہا ہے. عمر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ عمر ٹھیک انداز میں کام کرنا اور گورنمنٹ اور حکومت کو صحیح انداز میں چلانا. عمر یاد رکھنا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. تو انگوٹھی پہ یہ لفظ لکھوایا تھا, کفا بالموت واعظا یا عمر, عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے. بس موت کا لفظ عمر کے سامنے کر دیا جائے, عمر وہیں پانی پانی ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے. عمر تو وہ ہے, تیرا محل میں جنت پہ دیکھ آیا ہوں. ایسے پاکیزہ لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 1250 آیات کے اندر تذکرے کیے اللہ نے. لیکن وہ پھولے نہیں سمائے, اترائے نہیں کہ بس ہمیں اور کوئی عبادت کی ضرورت نہیں. آج ہمیں خواب میں کوئی پیر بشارت دے جائے, ہم سمجھتے ہیں بس ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ مجھے سبز باغ دکھائے گئے اور جنت اور خوش نما اور گلستان چمن مجھے دکھائی گئی ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو ہم نے کہا استغفار پڑھو اور رجوع الی اللہ کرو. یہ اچھی چیزیں دکھا کر تمہیں اچھی چیز جنت سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید آیا, اس نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ مجھے سبز باغ جنت خواب کے اندر دکھلایا گیا. تو حضرت نے فرمایا جب اب دوبارہ نظر آئے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. یہ مرید تھوڑا اندر دل میں کہنے لگا, میرا کیسا پیر ہے جو میں جنت دیکھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا, یہ تو کسی عجیب چیز پر پڑھی جاتی ہے. بار کے دنوں نے پھر دوسری رات یہی خواب میں دیکھا, پیر کا وہ جملہ یاد آیا حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا. انہوں نے فوراً وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا. اب سامنے جو جنت نظر آ رہی تھی وہ غائب.
یہ صبح اٹھ کر انہوں نے پیر صاحب کو بتلایا تو پیر صاحب نے کہا اصل میں وہ شیطان تم پر حاوی ہونا چاہ رہا تھا اور یہ دنیاوی خواب کی جنت دکھا کر حقیقت اور بیداری کی جنت سے تمہیں دور کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے حالات کو سمجھا تھا اور دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و دماغ پہ انہوں نے سجایا تھا. تبھی انہیں دنیا کی کوئی لالچ کوئی پرواہ نہیں تھی. یہاں تک کہ فتوحات کے دروازے کھل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں. کسی نے کہا آپ رو رہے ہو؟ ملکوں کے ملک فتح ہو رہے ہیں, شہروں کے شہر فتح ہو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہو. حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ رو, پہلے اللہ نے نہیں دیا تھا, نہیں دے کر آزمایا ہے اور اب دے کر آزما رہا ہے. ایسا نہیں عمر کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کیسی سوچ تھی, کیسی فکر تھی ان لوگوں. کفا بالموت واعظا یا عمر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا. اللہ زندگی سعادت کی دینا, نیک بختی کی زندگی ہو, خوش قسمت والی زندگی ہو, اور موت دینا تو شہادت والی موت ہو. اللہم احینی سعیدا, زندگی سعادت کی ہو. کئی موقع پہ آپ دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہی سعادت آپ کو نظر آئے گی. ہر شخص چاہتا ہے میرا اچھا خاندان ہو, اچھی برادری ہو, اچھا قبیلہ ہو, اچھے افراد ہو, میرا خاندان کا ایک نام و روشن ہو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے بڑے اونچے اور اچھے خاندان سے ان کا تعلق تھا. حسب اور نسب کے اعتبار سے ماں کی طرف سے آپ دیکھیں گے تو اونچے خاندان والے, باپ کی طرف سے دیکھیں گے تو اونچے خاندان والے. باپ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے 5ویں پشت پر جہاں نبی علیہ السلام کے دادا عبد مناف تھے, وہی دادا عبد مناف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. کتنا بڑا تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ اور کتنے اچھے اور اونچے خاندان سے ان کا تعلق تھا. پھر آپ حسب میں دیکھیں گے والدہ کی طرف سے, والدہ کی طرف سے ان کی جو والدہ ہے ام الحکیم بی بی بیضا, یہ نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کے جڑواں بہن تھی. یعنی یوں سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی پھوپھی. نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھی ام الحکیم بی بی بیضا. حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد, ان کے ساتھ جڑواں بہن ہوئی تھی اور ان کا نام ام الحکیم بی بی بیضا تھا. تو حسب اور نسب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اچھے خاندان سے ان کا ایک تعلق رہا ہے. اسی طریقے سے ایک تعلق سعادت مندی کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میرے اچھے خاندان سے رشتہ ہو جائے تاکہ اچھے تعلقات ہو, اچھی رشتہ داریاں ہو. اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت مل چکی ہے. نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. پھر ایک موقع پہ نبی علیہ السلام بدر کے مقام پہ جا رہے ہیں اور ان کی یہ بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہو گئی. حضرت عثمان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا داماد سے, اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ لوگ یہیں پر ٹھہریں اور میدان بدر میں نہ جائیں. بدر کے جو اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں اس سارے فضائل کے اندر آپ لوگ شامل ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے, اس کو آپ لوگ دیکھتے رہو. حضرت عثمان سے فرمایا آپ کی بیوی ہے حضرت رقیہ میری بیٹی ہے, ان کی تیمارداری کے اندر آپ لگے رہیں. بدر کی فضیلت کے اندر, عظمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شامل کیا. یہاں سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. بدر فتح کر کے جب آ رہے تھے کسی نے بتلا دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفنانے کے لیے, تدفین کے لیے لے گئے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی طرف نہیں گئے, فوراً آنسوؤں کا ایک سمندر لے کر وہاں جنت البقیع لے گئے. حضرت عثمان نے سلپ رکھ دیا تھا, فرمایا آقا آپ کہیں تو میں ہٹا دوں, آپ چہرہ دیکھ لیں. فرمایا نہیں, اب رقیہ میری بیٹی اللہ کے حوالے ہیں, کل حوض کوثر میں ان سے ملاقات ہوگی. عجیب اتفاق اور کیفیت آپ دیکھیں, یہی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما رہی تھی, یہ پاس موجود نہیں تھی, یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکی تھی.
کیسا عالم ہوگا؟ ماں جسم کی روح اور دل کی دھڑکن وہ دنیا سے جا رہی ہے، بیٹی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ رہی. دین کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، ہجرت جیسا فریضہ انہوں نے نبھایا، اور حبشہ کی طرف وہ چلی گئی تھی، نبی علیہ السلام کا حکم رہا تھا، اور ماں بیٹی کا چہرہ اور بیٹی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکی. اور عجیب آج اتفاق ہے، آج دنیا سے جا رہی ہے. کتنی حسرت ہوگی، تمنا ہوگی، کاش میرے والد خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے، میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوا جنت کا سما دیکھتا ہوا جنت کی طرف چلی جاتی. لیکن یہ حسرت لے کر دنیا سے چلی گئی. دین کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان بن عفان پریشان ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، کہا کہ عثمان پریشان، کہا آپ کے ساتھ جو دامادی کا رشتہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے مجھے ابھی کہا ہے کہ ام کلثوم آپ کی بیٹی کے ساتھ عثمان کا نکاح میں نے عرش معلیٰ پہ کروا دیا ہے. کیسے لوگ تھے، آج زمین پر ایسے نانجار کیڑے پیدا ہوئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ ان کا نکاح کروا رہے ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. اور پھر ان کا اتفاقاً انتقال ہوا کچھ عرصے بعد. عثمان پھر پریشان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بیٹی نہیں ہے. عثمان اگر 40 بیٹیاں ہوتی، ایک حدیث میں فرمایا 100 بیٹیاں ہوتی. پھر ایک تیسری حدیث میں یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میری 200 بیٹیاں ہوتی تو تجھ پر اتنا اعتبار ہے اور اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک کے بعد دوسرا نکاح تیرے سے میں کرتا چلا جاتا. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ اونچے خاندان سے ایک رشتہ اور تعلق رہا ہے. پھر سعادت مندی کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ انسان بڑا سرمایہ دار ہو، مالدار ہو. اب وہ دلدار ہو یا نہ ہو، بس سرمایہ دار ہو، مالدار ہو. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے کئی واقعات جس پر کل اگلے جمعہ انشاءاللہ بات ہوگی. سرمایہ دار عرب کی دھرتی پہ، صرف مکہ نہیں پورے عرب کی دھرتی پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امیر انسان کوئی نہیں تھا. 3 بڑے صحابہ جو بڑے مالدار تھے ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. پھر سعادت مندی کی ایک نشانی ہے کہ انسان مالدار ہو لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ کنجوس ہو، یہ سعادت مندی نہیں ہے. مالدار ہو اور ساتھ ساتھ دلدار بھی ہو، فرمائیں کہ یہ سعادت مندی کی نشانی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دیکھیں مسجد نبوی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے خرید کر وقف کیا، ایک طرف دیکھیں تو مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اب یہ سوال بھی اگر ہو جائے تو ہمارے مسلمان بہت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے. اب وہ یا تو بیت اللہ شریف کہہ دے گا، یا تو مسجد اقصی کہہ دے گا، یا تو وہ مسجد نبوی کہہ دے گا. اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ تو روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد ہے بیت اللہ اور پھر مسجد اقصی. لیکن اسلام آنے کے بعد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ وہ مسجد قباء ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے نبی نے اینٹ اٹھائی، پتھر، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس نے پتھر اٹھا کر رکھا ہے، اینٹ اٹھا کر بنیادوں میں، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کا اکثر حصہ خرید کر وقف کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اتنی بڑی جگہ اور زمین خرید کر وقف کر دی. فرمایا عثمان تم نے تو جنت خرید لیا ہے، جنت خرید لیا ہے. آج لوگ ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں. افسوس ہے ایسے عقلوں پر، ایسے ٹھکانوں پر، ایسے جسموں پر اور ایسی سوچ پر. انہوں نے تو جنت خریدی ہے. ہم سب مشتاق ہیں جنت کے، لیکن جنت مشتاق ہے صحابہ کرام کے. قرآن کریم تو آپ اٹھائیے، صرف لفاظی باتیں نہیں ہیں. اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون. اس کا معنی کیا؟ یہی لوگ وارث ہیں، جنت کے وارث یہی لوگ ہیں. میدان حشر میں آپ دیکھ لیجئے گا نبی علیہ السلام ہوں گے، پھر دائیں طرف ابوبکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے. نبی علیہ السلام ابوبکر سے کہیں گے جام بھر بھر کے پلائیے، دائیں طرف سے آنے والے، بائیں طرف سے آنے والے. اس پر ایک واقعہ آپ سن لیں.
اسی طرح کا واقعہ ہے، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، لیکن دلدار ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہو، کنجوسی کا مظاہرہ نہ ہو۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، پانی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، صحابہ پریشان ہیں، پانی کا کوئی کنواں نہیں، ایک کنواں ہے وہ بھی یہودی کے پاس، کافر کے پاس، پریشان ہو گئے، وہ دینے کو تیار نہیں، اپنی بڑاس نکال رہے ہیں۔ آج بھی یہودیت کو دیکھو، براس آج تک نکال رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمان ان کے پیچھے شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ ابھی حالیہ میں سویڈن کے اندر اسٹاک ہوم کے دارالحکومت کے سامنے، جامع مسجد کے سامنے، پہلی عید کو انہوں نے قرآن کریم کو جلایا۔ یہ کوئی مذہب کی کتاب، کوئی معمولی کتاب نہیں، ان کے لیے معمولی کتاب ہوگی، لیکن ان کے لیے بھی افسوس ہے، انہیں بھی پاور ہے۔ تمہارے بڑے بڑے آباء و اجداد آئے، صرف ایک قرآن نہیں، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے انہوں نے جلائے۔ امیر شریعت، امیر البیان، پاسبان ختم نبوت حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 7 سال کے معصوم بچے کو لے کر عدالت پہ پہنچ گئے، برطانوی سامراج کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ عورتوں والی حرکتیں نہ کرو، اگر ٹکرانے مسلمانوں سے واضح الفاظ میں ٹکراؤ نا۔ قرآن کریم کیا جلا، عورتوں سے کوئی کام نہیں بنتا، آپ گھروں میں بھی دیکھ لیں، بچوں کو مارتی ہے، چیزیں اٹھا کے پٹک رہی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ شوہر سے لڑ نہیں سکتی، اس تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتی، اچھی بات ہے، نہیں لڑنا چاہیے۔ ایک بات ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے کوئی کام نہ ہو تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکے گی، برتن آپس میں ٹکرائے گی، معصوم بچوں کو مارے گی، شور شرابہ کرے گی۔ یہ سویڈن والے، ڈنمارک والے، امریکہ والے، فرانس والے، جرمنی والے یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، ان کی غیرت سے نہیں ٹکرا سکتے، مجاہدین سے نہیں ٹکرا سکتے، انہیں پتا ہے کہ پھر ہمیں روس کی طرح پارا پارا کر دیں گے، پاش پاش اور قلعہ کما کر دیں گے، جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ یہی کر رہے ہیں، پھر قرآن کریم کے نسخے جلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہے تو تمہاری حکومت ہے، جس دن قرآن کریم مٹ جائے گا پھر یہ دنیا کا نظام بھی مٹ جائے گا، اور دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ یہ یہودیت کی چال ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، صرف ملک پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں، انہیں بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ 60 کے قریب مسلم حکمرانوں کو چاہیے سویڈن سے مکمل بائیکاٹ کریں، کوئی لین دین نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وقتی طور پر یہ لین دین کرو گے، تمہاری ملک پہ ویسے برکتیں کہاں ہیں، فراوانیاں کہاں ہیں، عزت کی زندگی کہاں ہے؟ یہ قربانی سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ قربانی سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ڈاکوؤں کو اتنی عقل نہیں ہے، پہلے تو تم پیسے چوری کر رہے تھے، اب تو قربانی کے جانور آ چکے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور لا کے کھڑے کر چکے ہیں، ان جانوروں کو لے جایا گیا ڈکیتیوں کے ذریعے، چوریوں کے ذریعے۔ ان کی اتنی عقل نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، سارے کافر تھے کیا؟ یہ چور کافر تھے، یہ ڈکیت کافر تھے؟ یقیناً یہ مسلمان ہیں۔ اندر اسلام اور مملکت خدا داد پاکستان جیسے ملک کے اندر انہوں نے یہ ناروا سلوک کیے، قربانی سے قبل قربانی کے جانوروں نے چوری کیے، ڈکیتیوں کے ذریعے گاڑیوں میں اٹھا کر باقاعدہ لے گئے۔ اور ایک لحاظ سے مسلم حکمرانوں کو یہ پیغام ہے، مکمل سوشل بائیکاٹ کریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے ملک کہاں سے ترقی کر رہا ہے، پہلے ملک کے اندر کہاں سے برکتوں کی فراوانیاں ہیں، لہذا جو کرنا ہے وہ کریں، جو نہیں کرنا وہ نہ کریں۔ سویڈن سے اور اس جیسی جتنی بھی ملک ہیں جو اسلام اور شاعر اسلام کے بالکل خلاف عمل کر رہے ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ ہو، اسی سے ملک کے اندر ترقی آئے گی اور برکت والی ترقی آئے گی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے جس کے پاس کنواں تھا، اور اسے کہا کہ بھئی یہ کنواں مجھے بیچ رہے ہو؟ کہا کہ بیچنا تو نہیں ہے۔ انہیں پتا تھا یہودی کو کہ یہ لینے کے بعد مسلمانوں کو دے دیں گے، میں تو مہنگی قیمت بیچ رہا ہوں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ایک پیغام دیا اور کہا کہ ایسا کر لو، آدھا کنواں مجھے بیچ دو۔ کہا آدھا کیسے؟ کہا ایک دن میں استعمال کروں گا، ایک دن تم استعمال کرنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خاطر خواہ رقم اس کو دی۔ اب وہ لالچی میں آ گیا، اس نے آدھا کنواں بیچ دیا۔ اگلے دن وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں؟ مسلمانوں کی باری آتی، حضرت عثمان نے اعلان کر دیا تھا، مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، بلا تفریق مذہب، وہ سب اس کنویں سے پانی لے سکتا ہے۔ اب سارے آ کے اس دن پانی لے رہے ہیں۔ جس دن یہودی کا نمبر ہوتا کوئی مسلمان نہیں آتا پانی لینے کو،
اب یہ پریشان ہو گیا، حضرت عثمان کو بلوا اور کہا کہ پورا کنواں لے لو، وہ پورا کنواں لے لو۔ کنواں بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی آدھا کنواں خریدا تھا، پہلا پیالہ لے کر، کیونکہ شام تجارت سے آئے تھے، اور جب پتا چلا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، من اشتری بیر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بیر روما کنواں خریدے گا، میں محمد کریم اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے خریدا اور ایک پیالہ گلاس کا پانی کا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، نبی علیہ السلام کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عثمان نے پیچھے کر دیا، کہا آقا ایسا نہیں، کہا پانی دینا نہیں، کہا پانی دینا ہے، پلانا ہے، آپ کے ہاتھ نہیں، آپ اس پیالے پہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے لب پہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں خود آپ کے مبارک ہونٹوں سے یہ پانی کا جام پلاؤں گا۔ حضرت نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور فرمایا عثمان یاد رکھنا، جامع کوثر جو ہوگا، حوض کوثر پہ جب سارے لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور پھر اس کے نمبر پہ آپ کا نمبر آئے گا، تو پھر پیالہ اس وقت میں لے لوں گا، اور میں لینے کے بعد اپنے دست مبارک سے عثمان آپ کے لبوں سے ٹچ کر کے میں پھر اس وقت آپ کو پلاؤں گا۔ یہ کیسی محبتیں تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی جان نثاری پیغمبر کے ایک ایک حکم پر پورا گھرانہ اور پوری تجارت قربان کرنے پر تل گئے تھے۔ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ، تقریباً تہائی لشکر کا سامان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلا ادا کیا۔ ان کا لقب ذوالنورین تھا، ذوالبشارتین تھا، ذوالبیعتین تھا، ذوالہجرتین تھا۔ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں ان کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یقال فی ملأ الاعلی ذوالنورین، کہ ملأ الاعلی فرشتوں کے یہاں بھی جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو ایسا داماد ملا ہو کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہو۔ یہ سعادت اگر کسی کو ملی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ علماء فرماتے ہیں ایک مطلب یہ ذوالنورین کا، دوسرا مطلب یہ کہ دو موقع ایسے تھے جہاں عثمان موجود نہیں تھا، مثلا بدر کے مقام پہ عثمان نہیں تھا، اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے مقام پہ عثمان موجود نہیں تھا، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں صحابہ کرام سے، حضرت عثمان کو بھیج دیا گیا سفیر رسول بنا کر، جاؤ مشرکین سے بات کرو، ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان چلے گئے، انہوں نے روک لیا، مشرکین مکہ نے روک لیا، اور روکنے کے بعد کہا عثمان تم بڑے عزیز ہو، تمہارے لیے ہم نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا ہے، جاؤ طواف کر لو، جاؤ تم مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھ لو، جاؤ تم ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگ لو، جاؤ تم صفا مروہ میں دوڑ لگا لو، جاؤ تم مینا کی وادیوں کی سیر کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے بغیر ہم عبادت کو نامکمل سمجھتے، مکمل ہے ہی نہیں میری نظر میں۔ کہا کہ کرنا ہے کیا ہے؟ کہا جو صلح کے لیے نبی علیہ السلام نے پیش رفت کی ہے اس کو آگے بات چلاؤ، نبی آئے ہیں لڑنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ انہوں نے روک دیا، اتنی دیر میں افواہ پھیلی اور نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام غصے سے باہر آ گئے اور فرمایا کہ اب موت پر بیعت کرنی ہے، موت پر بیعت ہو رہی ہے، ایک خون ہے عثمان کا۔ آج کے لوگ ہوتے جذباتی ہے، ایک خون کے بدلے میں اتنے لوگ مروا رہے، 1400 صحابہ، بعض جگہوں میں لکھا 1600 صحابہ، بعض جگہوں میں لکھا 2400 صحابہ موت پر بیعت کر رہے نبی کے ہاتھ پہ۔ کس پر؟ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں۔ اور سب سے زیادہ قیمتی خون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ نے ان کو نماز پر رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، عبادت پر، ذکر پر، ان چیزوں پر نہیں، اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اللہ تم سے راضی ہے مومنو۔ کسی نے اس وقت کہہ دیا کاش عثمان بھی ہوتے، اس فضیلت کے اندر عثمان بھی شامل ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً دوسرا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا ھذا ید محمد و ھذا ید عثمان، یہ محمد کریم کا ہاتھ ہے تو یاد رکھنا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔
مجھے اتنا اعتبار ہے، اعتماد ہے، اگر عثمان بھی ہوتا تو وہ خون پر بدلہ لیے بغیر چین سے نہ بٹتا، وہ بھی بیعت کے لیے آتا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، آپ دیکھتے جائیں قرآن کی آیت، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کے ہاتھ بھی ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی مدد و نصرت ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ میں لوں گا۔ اگر یہ صحابہ نہ لے سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو عرش معلیٰ سے دیکھ رہا ہے، اللہ خون عثمان کا بدلہ لے گا۔ آج کچھ وقت کے لیے گرفتاری ہے، پھر نبی علیہ السلام کو بات پہنچی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، یہ تو افواہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیعت کو روکا نہیں، چل رہا ہے، ایک ایک صحابہ آ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے روکا نہیں، عمل سے بتلا دیا عثمان آج نہیں تو کل ضرور شہید ہوگا۔ یاد رکھنا، کل بھی اگر کوئی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ باغی نہیں ہوگا۔ امیر معاویہ باغی نہیں ہے، آج کا لیکچر پروفیسر مبلغ اسلام بنا ہوا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے اور کہتا ہے باغی ہو گیا تھا۔ کاش کہ وہ پیران پیر کا جملہ پڑھ لیتا، جب پیران پیر نے کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کہ قافلہ گزر رہا ہو امیر معاویہ کا اور ان کے قافلے کے گھوڑے کے کھر کے پاؤں سے لگنے والی مٹی ذرات خاک اڑے اور میرے جسموں کے ساتھ ٹچ ہو، پیران پیر کہتے ہیں میری نجات کے لیے یہی کافی ہے، میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے بتایا مقام اور مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج کا مبلغ اسلام بنا ہوا اور کہتا ہے امیر معاویہ باغی تھے، حکومت کے خلاف اٹھے تھے۔ یہ تو عملی طور پر نبی علیہ السلام نے بتلا دیا عثمان آج اگر شہید نہیں ہوئے افواہ ہے، لیکن کل کو یہ شہید ہوں گے۔ اور آج 3 دن کی گرفتاری ہے، کچھ وقت کی گرفتاری ہے، یاد رکھنا 40 دن تک عثمان محاصرہ ہوں گے، اپنے قلعے کے اندر دارالحکومت کے اندر بند ہوں گے، اور اس وقت جو ان کی پیراداری کرے گا یقیناً وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر ہے، اور ان کی قربانیاں نبی علیہ السلام سے جو ان کی والہانہ محبت تھی اور دین اسلام کے ساتھ ان کی ایک خدمت رہی ہے۔ جو کنواں ہے آپ دیکھیں آج تک وہ کنواں آباد ہے، اس کنویں کا جو پانی آتا ہے بیر روما کا، ایک زمین سیراب ہوتی ہے اور اس سے جو کاشتکاری ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے زمین کی، وہ زمین آدھا حصہ جو ہے بیت المال کو غریبوں میں ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، اور آدھا حصہ کا جو پیسہ ہے وہ حضرت عثمان کے بینک پہ جمع ہوتا ہے۔ اس دور سے اب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک پہ وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ برکت تو دیکھیے، اخلاص کی برکت۔ آج ہم گھر پہ کنواں کھودتے، مسجد میں کنواں کھودتے، بورنگ کرواتے، دوسرے دن سوکھ جاتا ہے، سال بعد سوکھ جاتا ہے، لیکن ان کے اخلاص کی برکت دیکھیے 1400 سال گزر گیا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ میں گیا عمرہ حج کے لیے اور میں نے کسی سے کہا کہ وہ بیر روما تو ذرا دکھاؤ، اور انہوں نے وہاں دکھایا اور بٹن چالو کیا موٹر، اور اس طرح پانی آ رہا تھا کہ انسانی عقل حیران رہتا ہے۔ بیر روما سے آج بھی اس سے زیادہ پھر ٹھنڈا اور میٹھا پانی وہاں سے روا دوا اور جاری ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اخلاص کی برکت ہے، اور یہ اخلاص آیا تو در اقدس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیمات سے۔ ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں گھر بار میں جگہ دیں۔ اللہ بھی ہمیں وہ زندگی سے سرخرو اور کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب